السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ امراؤ جان ادا بائی مرزا محمد ہادی رسوا کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ہاتھ آئی مراد منہ مانگی، دل نے پائی مراد منہ مانگی۔ رجب کی نوچندی تھی، کچھ میٹھے میٹھے میرے دل میں آئی، چلو درگاہ چلیں، زیارت ہی کریں۔ سر شام سوار ہو کے پہنچے، بڑا مجمع تھا۔ پہلے تو میں مردانی گاہ کے صحن میں ادھر ادھر ٹہلا کی، پھر جا کے شمع جلائیں، حاضری چڑھائی۔ ایک صاحب مرثیہ پڑھ رہے تھے، انہیں سنا۔ پھر ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے حدیث پڑھی۔ اس کے بعد ماتم ہوا، اب اپنے اپنے گھروں کو چلنے لگے۔ میں نے بھی زیارت رخصتی پڑھ کے واپسی کا ارادہ کیا۔ دروازے تک پہنچ کے جی میں آیا زنانی درگاہ میں ہوتی چلوں۔ نویا خوانی کی شہرت اور نواب ملک کشور کی سرکار سے توسل کی وجہ سے اکثر عورتیں مجھ کو جانتی تھیں۔ میں نے خیال کیا کہ 2-4 مل ہی جائیں گی، اسی بہانے ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ سوار ہو کے جو پہلے پر پردہ ڈال کر زنانی درگاہ کے دروازے پر پہنچی، محلدار نے آ کر سواری اتروائی، اندر گئی۔ میرا خیال غلط نہ تھا۔ اکثر عورتوں سے سامنا ہوا، شکوے شکایتیں، غدر کے حالات، ادھر ادھر کی باتیں ہوا کیں۔ بڑی دیر ہو گئی، میں واپس آنے ہی کو تھی کہ اتنے میں دیکھتی کیا ہوں، داہنی طرف کی سہنچی سے کانپور والی بیگم صاحب نکلی چلی آتی ہیں۔ بڑے ٹھاٹھ ہیں، تولواں جوڑا پہنے ہوئے، 4-5 مہریہ ساتھ ہیں، ایک پائنٹے سنبھالے ہوئے ہے، ایک کے ہاتھ میں پنکھا ہے، ایک لوٹیا خاستان لیے ہے، ایک کے پاس سینے میں تبرکات ہیں۔ مجھے دور سے دیکھتی دوڑی، کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ بیگم: اللہ امراؤ، تم تو بڑی بے مروت ہو، کانپور سے جو غائب ہوئیں تو آج ملی ہو، وہ بھی اتفاق سے۔ میں کیا کہوں، جس دن آپ کے باغ میں رات کو رہی تھی، اسی دن سب کو لکھنؤ سے لوگ آ کے مجھے پکڑ کے لکھنؤ لے گئے۔ پھر بھاگڑ ہوئی، خدا جانے کہاں کہاں ماری ماری پھری، نہ مجھے آپ کا پتہ تھا نہ آپ کو میرا حال معلوم تھا۔ بیگم: خیر اب تو ہم تم دونوں لکھنؤ میں ہیں۔ میں: لکھنؤ کیسا، اس وقت تو ایک ہی مقام پر ہیں۔ بیگم: اس کی سند نہیں، تمہیں تو میرے مکان پر آنا ہوگا۔ میں: سر آنکھوں سے، مگر آپ رہتی کہاں ہیں؟ بیگم: چوپٹیوں پر نواب صاحب کو کون نہیں جانتا؟ میں پوچھنے ہی کو تھی کون نواب صاحب، اتنے میں ایک موری بول اٹھی، نواب محمد تقی خان کا مکان کون نہیں جانتا؟ میں: آنے کو تو آؤں مگر نواب صاحب کے خلاف نہ ہو۔ بیگم: نہیں، وہ اس طبیعت کے آدمی نہیں ہے، اور پھر تمہارے واسطے میں نے اس رات کا حال رتی رتی ان سے کہا تھا، انہوں نے تو خود کانپور میں کئی مرتبہ ڈھونڈوایا، اکثر پوچھتے رہتے ہیں۔ میں: اچھا تو ضرور آؤں گی۔ بیگم: کب آؤ گی، وعدہ کرو۔ میں: اب کی جمعرات کو حاضر ہوں گی۔ بیگم: اوہی، یہ جمعرات کی ارواح تم کب سے ہو گئی؟ ابھی تو پورے 8 دن ہیں، ادھر ہی کیوں نہیں آتی؟ میں: اچھا تو اگلی پیر کو آؤں گی۔ بیگم: اتوار کو آؤ، نواب بھی گھر میں ہوں گے، پیر کے دن شاید کسی انگریز سے ملنے جائیں۔ میں: مناسب ہے، اتوار کو صحیح۔ بیگم: کس وقت آؤ گی؟ میں: جس وقت کہیے، مجھے گھر پہ کوئی کام نہیں، ہر وقت برابر ہے۔ بیگم: تم کہاں رہتی ہو؟ میں: چوک میں سید حسن خان کی پھاٹک کے پاس۔ بیگم: اچھا تو میں موری کو بھیج دوں گی، اسی کے ساتھ چلی آنا۔ میں: بہت اچھا۔ بیگم: اچھا تو خدا حافظ۔ میں: اچھا ہاں، یہ تو کہیے صاحبزادہ کیسا ہے؟ بیگم: 90 ماشاء اللہ اچھا ہے، لو اب تم نے یاد کیا۔ میں: کیا کہوں، باتوں میں کیسی بھولی، اور بھولے کیا، جب چاہتی تھی پوچھوں ایک نہ ایک بات نکل آتی تھی۔ بیگم: اب تو سلامتی سے ذرا ہوش سنبھالا ہے، اچھا اس دن سے ابھی دیکھ لینا۔ میں: رات کی نیند حرام، لے اب کچھ نہ کہیے، خدا حافظ۔ بیگم: خدا حافظ، دیکھو ضرور آنا۔ میں: ایسی بات ہے۔ اتنے میں موری نے دیکھا کہ باتوں کا سلسلہ پھر چلا، کہنے لگی، بیگم صاحب چلیے، دیر سے کوہار غل مچا رہے ہیں، سواری لگی ہے۔ ہر چند بہت غور کیا ہم نے شب و روز، دنیا کا طلسمات سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے خانم سے علیحدہ ہو گئی تھی، مگر جب تک وہ جیتی رہیں اپنا سرپرست سمجھا، اور سچ یہ ہے کہ انہیں بھی مجھ سے محبت تھی۔ ان کے پاس اس قدر دولت تھی کہ طبیعت غنی ہو گئی تھی۔ سن جو زیادہ ہو گیا تھا تو دنیا کی طرف سے ان کی طبیعت پھر گئی تھی۔ اب ان کو کسی کی کمائی سے کچھ مطلب نہ تھا، مگر محبت اسی طرح کرتی تھیں۔ وہ اپنے جیتے جی کسی نوچی کو اپنے سے جدا نہ کرتی تھیں۔ مجھ سے تو ان کو خاص محبت تھی، بسم اللہ نے ان کو بہت آزار دیے، اس لیے انہیں نفرت سی اس سے ہو گئی تھی، لیکن پھر اولاد تھی۔ خورشید جان بھی غدر کے بعد آ گئی تھی، وہ خانم کے پاس رہتی تھی۔ امیر جان نے علیحدہ کمرہ لے لیا تھا، مگر وہ بھی آتی جاتی رہتی تھیں۔ جو کمرہ خانم نے مجھے دیا تھا وہ ان کی زندگی بھر مجھ سے خالی نہیں کرایا گیا۔ میرا اسباب اس میں بند رہتا تھا، میرا کفن لگا تھا،
جب جی چاہتا تھا وہیں جا کے رہتی تھی، سال بھر کہیں رہوں، مگر محرم میں تعزیہ داری وہیں کرتی تھی۔ میرے نام کا تعزیہ خانم مرتے دم تک رکھا کیں۔ جمعرات کو بیگم سے ملاقات ہوئی تھی۔ جمعہ کو آدمی آیا کہ خانم صاحب کی طبیعت کچھ علیل ہے، تو میں یاد کرتی ہیں۔ میں فوراً سوار ہو کے گئی۔ انہیں دیکھ کر گھر پہ واپس آنے کا ارادہ کیا کی، جی میں آیا کہ ایک بھاری جوڑا نکالتی لیتی چلوں۔ کمرہ کھولا، دیکھا کمرے میں چاروں طرف جالے لگے ہیں، پلنگ پر منو گرد پڑی ہے، فرش فروش الٹا پڑا ہے، ادھر ادھر کوڑا پڑا ہے۔ یہ حال دیکھ کے مجھے اپنے اگلے دن یاد آئے۔ اللہ ایک دن وہ تھا کہ یہ کمرہ ہر وقت کیسا سجا سجایا رہتا تھا۔ دن میں 4 مرتبہ جھاڑو ہوتی تھی، بچھونے جھاڑے جاتے تھے، گرد کا نام نہ تھا، تنکا تک کہیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ یا اب یہ حال ہے کہ دم بھر بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہی پلنگ جس پر میں سوتی تھی، اب اس پر قدم رکھتے ہوئے کراہت معلوم ہوتی تھی۔ آدمی ساتھ تھا، میں نے اس سے کہا ذرا جالے تو لے لے۔ وہ ایک سینٹھا کہیں سے ڈھونڈ کے لے آیا، جالے لینے لگا۔ اتنی دیر میں نے اپنے ہاتھ سے دری الٹی، آدمی نے اور میں نے مل کر دری بچھائی، چاندنی کو ٹھیک کیا۔ جب فرش درست ہو گیا تو میں نے پلنگ کے بچھونے اٹھوا کے جھڑوا دیے، کوٹڑی میں سے سنگار دان، پان دان، اگال دان اچھال آئی، سب چیزیں اپنے اپنے کرینے سے لگا دیں جس طرح کسی زمانے میں لگی رہتی تھی۔ خود پلنگ سے تکیہ لگا کے بیٹھی۔ آدمی کے پاس خاص دان تھا، پان لے کے کھایا۔ آئینہ سامنے لگا کے منہ دیکھنے لگی۔ اگلا زمانہ یاد آ گیا، شباب کی تصویر آنکھوں میں بھیر گئی۔ اس زمانے کے قدردانوں کا تصور بن گیا۔ گوہر مرزا کی شرارت، راشد علی کی حماقت، فیضو کی محبت، سلطان صاحب کی صورت، غرض کے جو صاحب اس کمرے میں آئے تھے وہاں اپنے اپنی خصوصیات کے میرے پیش نظر تھے۔ وہ کمرہ اس وقت پانو سے خیال بن گیا تھا۔ ایک تصویر آنکھ کے سامنے آتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی، پھر دوسری سامنے آتی تھی۔ جب کل صورتیں نظر سے گزر گئیں تو یہ دروازہ اثرنو پھر شروع ہوا۔ پھر وہی صورتیں ایک دوسرے کے بعد پیش آئیں۔ پہلے تو ایسے دورے جلد جلد ہوئے، اب ذرا توقف ہونے لگا۔ اب مجھ کو ہر تصویر پہ زیادہ تردد و فکر کرنے کا موقع ملا۔ جو واقعات جس شخص کے متعلق تھے ان پہ تفصیلی نظر پڑنے لگی۔ جب پہلے دماغ کو چکر ہوا تھا تو صرف چند ہی تصویریں نظر آتی تھیں، اب ہر تصویر سے بہت سی نکلیں اور فانوس سے خیال کی وسعت بڑھنے لگی۔ تمام زندگی میں جو کچھ دیکھا سب نگاہ کے سامنے تھا۔ اس اثنا میں ایک مرتبہ سلطان صاحب کا پھر خیال آیا تو اس کے ساتھ ہی پہلے مجرے کا تمام جلسہ جس میں سلطان صاحب کو دیکھا، اور دوسرے دن ان کی خدمت کار کا آنا، پھر ان کا خود تشریف لانا، مزے مزے کی باتیں، شعر و سخن کا چرچا، خان صاحب کا مخل صحبت ہونا، بد زبانی کرنا، سلطان کا تینچا مارنا، خان صاحب کا گر پڑنا، شمشیر خان کی جانثاری، کوتوال کا آنا، خان صاحب کا گھر بھجوانا، سلطان صاحب کا نہ آنا، محفل میں ان کو دیکھنا، لڑکے کے ہاتھ رکھا بھیجنا، پھر اثرنو رسم ہونا، نواز گنج کے جلسے، یہ سب واقعات اس طرح سے معلوم ہوتے تھے جیسے کل ہوئے۔ یہ دورے برابر چل رہے تھے، مگر جب پہلے مجرے کے بعد سلطان صاحب کے آدمی کا پیام لے کے آنا یاد آتا تھا، طبیعت کچھ رک سی جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس موقع پر کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ اتنے میں آدمی نے زور سے ایک چیخ ماری۔ آدمی: بیوی دیکھیے وہ کھنجور آپ کے دوپٹہ پر چڑھ جاتا ہے۔ میں: اوہو کہہ کر جلدی اٹھی اور دوپٹہ اتار کے پھینک دیا۔ الگ جا کھڑی ہوئی۔ آدمی نے دوپٹہ اتار کے جھاڑا، کھنجور راپٹ سے گرا اور رینگ کے پلنگ کے سرہانے پائی کے نیچے گھس گیا۔ آدمی نے پلنگ کا پایا اٹھایا، اب جو دیکھتے ہیں تو پائی کے نیچے 5 اشرفیاں برابر بچھی ہوئی ہیں۔ آدمی بہت ہی متعجب ہو کے: ہائیں اے لیجئے یہ کیا ہے؟ میں دل سے: آہا یہ وہ اشرفیاں ہیں۔ آدمی سے: اشرفیاں ہیں؟ آدمی: واہ اشرفیاں یہاں کہاں سے آئیں؟ میں ہنس کے: وہ کھنجور اشرفیاں بن گیا۔ اچھا اٹھا لو۔ آدمی: پہلے تو ذرا جھجکا، پھر 500 اشرفیاں مجھے اٹھا کے حوالہ کیں۔ رسوا: تو کیا خانم کا مکان غدر میں نہیں لٹا؟ امراؤ: لٹا کیوں نہیں، مگر فرض کر لیجئے کہ میرے پلنگ کا پایا کسی نے اٹھا کے نہیں دیکھا۔ رسوا: ممکن ہے۔ کسی طرح سے ہو تسکین شوق، کیسا رشک، ملیں گے آج ہم ان سے رکیب سے مل کے۔ اتوار کے دن 8 بجے صبح کو بیگم صاحب کی موری فینس اور کہاڑ لے کر سر پر سزاول ہو گئیں۔ میں بھی سو کے اٹھتی تھی، اچھی طرح حقہ بھی نہ پینے پائی تھی کہ اس نے جلدی شور مچانا شروع کر دی۔ میں سمجھی تھی کہ کھانا وانا کھا کے جانا ہوگا۔ مہری نے کہا بیگم صاحب نے اپنے سر کی قسم دی ہے کھانا یہیں آ کے کھانا۔ میں نے پوچھا نواب صاحب گھر پہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، صبح سے اٹھ کے گاؤں کو سدھارے ہیں۔ میں نے پوچھا کب تک آئیں گے؟ مہری نے کہا اب آئیں تو شام کو آئیں۔
مجھے بیگم سے بہت سی باتیں کرنا تھیں، اس لیے فوراً اٹھ بیٹھی۔ ہاتھ منہ دھو کے کنگھی چوٹی کر کپڑے پہن ایک ماما کو ساتھ لے کے روانہ ہو گئی۔ جا کے جو دیکھا، بیگم صاحب منتظر بیٹھی ہیں۔ میرے جانے کے ساتھ ہی دسترخوان بچھا، میں نے اور بیگم صاحبہ نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ بہت تکلف کا کھانا تھا، پراٹھے، قورمہ، کئی طرح کا سالن، بلائی، مہین چاول کا خشکا، نورتن چٹنی، سیب کا مربع، حلوہ سہن۔ کھانا کھا کے چپکے سے میرے کان میں، بیگم کیوں وہ کریم کے گھر کے ارہر کی دال اور زوار کی روٹیاں بھی یاد ہیں؟ میں چپ بھی رہو، کوئی سن نہ لے۔ بیگم سن لے تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی جانتا نہیں؟ نواب کی ماں خدا جنت نصیب کرے نے مجھے نواب کے لیے مول لیا تھا۔ میں برائے خدا چپ رہو، کہیں علیحدہ چلو تو باتیں ہوں گی۔ کھانا کھا کے ہاتھ منہ دھویا، پان کھایا، موہری نے حقہ لا کے لگایا، بیگم نے سب کو بہانے سے ٹال دیا۔ میں بارے تم نے مجھے پہچان لیا؟ بیگم جب تمہیں پہل کانپور میں دیکھا تھا اسی دن پہچان لیا تھا۔ پہلے تو بڑی دیر تک الجھن سی ہی تھی، دل میں کہیں تھی میں نے انہیں دیکھا کہیں ہے، مگر کہاں دیکھا ہے یہ کچھ یاد نہیں آتا۔ چاروں طرف خیال دوڑاتی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اتنے میں کریمن موہری پہ نظر پڑی۔ کریمن کے نام پہ منڈی کاٹے کریم کا نام یاد آ گیا۔ دل نے کہا کہ اوہو، انہیں کریم کے مکان پہ دیکھا تھا۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ بڑی دیر تک غور کیا کہ میرے ساتھ والیوں میں خورشید ہے، اس کی صورت تم سے بہت ملتی ہے۔ جب میں خورشید کو دیکھتی تھی تم یاد آ جاتی تھی۔ بیگم اب میرا حال سنو، میں جب تم سے جدا ہو کے نواب صاحب کی ماں نواب عمدۃ النساء بیگم صاحبہ کے ہاتھ بکی ہوں، تمہیں یاد ہوگا میرا سن کوئی 12 برس کا ہوگا، نواب کو 16واں برس تھا۔ نواب کے ابا کانپور میں رہتے تھے، بیگم صاحبہ سے ان سے نا اتفاقی رہتی تھی۔ نواب صاحب کے ابا جان نے نواب کی شادی اپنی بہن کی لڑکی کے ساتھ ٹھہرائی تھی۔ ان کا مکان دلی میں تھا، بیگم صاحب کو وہاں شادی کرنا منظور نہ تھا۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ نواب کی شادی ان کے بھائی کی لڑکی کے ساتھ ہو۔ میاں بیوی میں پہلے ہی نا اتفاقی تھی، اس بات سے اور ضدیں بڑھیں۔ اب یہ جھگڑے طے نہ ہوا تھا کہ نواب کے دشمنوں کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ حکیموں نے تجویز کیا کہ بہت جلد شادی کر دینا چاہیے ورنہ جنون ہو جائے گا۔ شادی ہو جانا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اتنے میں پہنچ گئی، بیگم صاحب نے مجھے خرید لیا۔ نواب صاحب مجھ پہ مائل ہو گئے اور ایسے مائل ہوئے کہ دونوں جگہ کی شادی سے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ بیگم صاحب نے انتقال کیا اور ان کے چند ہی سال بعد بڑے نواب بھی مر گئے۔ ماں باپ دونوں صاحب جائیداد تھے، یہی اکلوتے لڑکے تھے، کل دولت انہی کو ملی۔ نواب صاحب کو خدا سلامت رکھے، جن کی بدولت بیگم صاحب بنی ہوئی ہوں اور عیش کرتی ہوں۔ نواب مجھے اسی طرح چاہتے ہیں جیسے کوئی اپنے سہرے جلوے کی بیوی کو چاہتا ہے۔ میری ظاہر میں تو کسی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، یوں باہر اپنے دوست آشناؤں میں جو کچھ چاہتے ہوں کرتے ہوں۔ آخر مرد ذات ہے، کچھ میں ان کے پیچھے تو نہیں پھرتی۔ خدا نے سب آرزوئیں میری پوری کی۔ اولاد کی ہوس تھی، خدا کے صدقے سے اولاد بھی ہوئی۔ اب اگر آرزو ہے تو یہ ہے کہ خدا ببن کو پروان چڑھائے، بہو بیاہ کے لاؤں اور ایک پوتا کھلاؤں، پھر چاہے مر جاؤں، نواب کے ہاتھوں مٹی عزیز ہو جائے۔ اب تم اپنا حال کہو۔ جب رام دے یہ باتیں کر رہی تھی مجھے اپنی قسمت پہ افسوس آ رہا تھا اور دل ہی دل میں کہتی تھی تقدیر ہو تو ایسی ہو، ایک میری پھوٹی تقدیر، بکی بھی تو کہاں، رنڈی کے گھر میں۔ اس کے بعد میں نے اپنا مختصر حال کہہ سنایا جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ میں دن بھر وہی رہی، جب تخلیہ کی باتیں ہو چکی تو نوکروں کو آواز دی، طبلہ کی جوڑیاں، ستار، تنبورا، یہ سب سامان منگایا، گانے بجانے کا جلسہ ہوا۔ جب ہم دونوں اکیلے تھے تو وہ رام دئی تھی اور میں امیرن۔ سب لوگوں کے سامنے پھر وہ بیگم صاحب ہو گئیں اور میں امراؤ جان۔ 3-4 گھنٹے تک گانا بجانا ہوتا رہا۔ بیگم بھی کسی قدر ستار بجا لیتی تھیں۔ جب میں گا چکی تھی تو ستار کی وہ کوئی گیت چھیڑ دیتی تھی۔ ایک مغلانی کا گلا بہت اچھا تھا، اس کو گوایا۔ سر شام تک بڑے لطف کی صحبت رہی۔ ہاں اے نگاہ شوق مناسب احتیاط، ایسا نہ ہو کہ بزم میں چرچا کرے کوئی۔ قریب شام محل میں نواب صاحب کی آمد کا غل ہوا۔ وہ بے تکلفی کی صحبت برہم ہو گئی۔ طبلے کی جوڑی، ستار، تنبورا، سب چیزیں ہٹا دی گئیں۔ چھپنے والیاں اٹھ کر پردے میں جانے لگیں اور سب لوگ اپنے اپنے کرینے سے ہو گئے۔ میں بھی بیگم سے الگ ہٹ کے مکتا بن کے بیٹھ گئی۔ جس دالان میں ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں سے دروازے کا سامنا تھا، پردہ پڑا ہوا تھا۔ نواب کے انتظار میں اس پردے کی طرف نگاہیں لگی ہوئی تھیں، میں بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں کسی خدمتگار نے چلا کے کہا، نواب صاحب آتے ہیں۔ چند لمحہ کے بعد موہری نے پردہ اٹھا کے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواب اندر داخل ہوئے۔ میں صورت دیکھتے ہی دل میں
وہی تو ہیں سلطان صاحب۔ ہے کس موقع پر سامنا ہوا ہے؟ نواب کی نگاہ مجھ پہ پڑی۔ پہلے تو کچھ جھجکے، پھر بغور میری طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ میں بھی انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں جو ان کی طرف تو حیرت ہے، میری نگاہ کا وہ اضطراب دیکھتے ہیں۔ اب نواب دلان کے قریب پہنچ گئے اور میری ہی طرف دیکھتے جاتے تھے کہ بیگم، اوہو نواب دیکھتے ہی کیا ہو، وہی ہیں امراؤ جان جو کانپور انجان بن کے۔ ہاں میں نے تم سے انہی کا تذکرہ کیا تھا۔ اب فرش کے قریب پہنچ گئے، سب تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ نواب مسند پر بیگم کے پہلو میں ایک ذرا سرک کے بیٹھ گئے۔ اب شام ہو گئی تھی۔ مہری نے 2 کنول سفید روشن کر کے سامنے رکھے۔ بیگم پان بنانے لگیں۔ اس عرصہ میں نواب نے آنکھ بچا کے میری طرف دیکھا۔ میں نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ اب وہ نہ کچھ کہہ سکتے تھے نہ میں بول سکتی تھی۔ منہ سے بولنے کا موقع نہ تھا، مگر اس وقت آنکھیں زبان کا کام دے رہی تھیں۔ شکوے، شکایات، رمز و کنایہ سب اشاروں میں ہوا کیا۔ نواب کسی قدر اجنبیت سے، امراؤ جان صاحب واقعی ہم تو آپ کے بہت ہی ممنون ہیں۔ واقعی کانپور میں اس شب کو تمہاری وجہ سے ہمارا گھر لوٹنے سے بچ گیا۔ میں، یہ آپ کیوں مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہیں؟ یہ ایک اتفاقی امر تھا۔ نواب خیر جو کچھ ہوا وجہ تمہاری تھی۔ خیر اسباب تو وہاں کچھ نہ تھا، مگر ایک بڑی خیریت ہو گئی، تمام ضروری کاغذات کوٹھی میں موجود تھے۔ میں، یہ حضور ان دنوں جنگل میں عورتوں کو چھوڑ کے کہاں گئے تھے؟ نواب کیا کہوں، ایسی ہی مجبوری تھی۔ لکھنؤ کی جائیداد بادشاہ نے ضبط کر لی تھی۔ لاٹ صاحب کے پاس کلکتہ جانا ضروری تھا۔ ایسی عجلت میں گیا تھا کہ نہ کچھ سامان کیا نہ لیا دیا، صرف شمشیر خان اور ایک آدمی اور ساتھ لے کے چلا گیا۔ میں، وہ کوٹھی ایسی جنگلوں میں ہے جو واردات نہ ہو، تعجب ہے۔ نواب سوائے اس واقعے کی اور کوئی واردات کبھی نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ غدر ہونے کو تھا، بدماشوں نے سر اٹھایا تھا، ملک میں اندھیر مچا تھا۔ اس کے بعد اور ادھر ادھر کی باتیں ہوا کیں، پھر دسترخوان بچھا، سب نے ساتھ مل کے کھانا کھایا۔ جب حقہ پان سے فراغت ہو چکی تو نواب نے گانے کی فرمائش کی۔ میں نے یہ غزل شروع کی۔ مرتے مرتے نہ غزا یاد آئی، اسی کافر کی ادا یاد آئی، تم کو الفت نہ ادا یاد آئی تو جفا یاد آئی، ہجر کی رات گزر ہی جاتی ہے، کیوں تیری زلف رسا یاد آئی، تم جدائی میں بہت یاد آئے، موت تم سے بھی سوا یاد آئی، لذت معصیت عشق نہ پوچھ، خلد میں بھی یہ بلا یاد آئی، چار اگر زہر منگا دے تھوڑا، لے مجھے اپنی دوا یاد آئی۔ اور شعر یاد نہیں، مقطع یہ ہے، کیا غزل کوئی کہے ہے، آج کیوں باد صبا یاد آئی۔ برسات کے دن ہیں، پانی جھما جھم برس رہا ہے، آموں کی فضل ہے، میرے کمرے میں مجمع ہے، بسم اللہ جان، امیرن جان، بیگا جان، خورشید جان، رنڈیوں میں نواب ببن صاحب، نواب چبن صاحب، گوہر مرزا، عاشق حسین، تفضل حسین، امجد علی، اکبر علی خان مردوں میں، یہ سب صاحب موجود ہیں۔ گانا ہو رہا ہے، اتنے میں بسم اللہ، بھائی ہوگا گانا تو روز ہوا کرتا ہے، اس وقت تو کڑھائی چڑھاؤ، کچھ پکوان پکواؤ، دیکھو کیسا مینہ برس رہا ہے۔ میں، بازار سے جو چیز منگوا لو۔ خورشید بازار سے منگا لو، یہ خوب کہی، اپنے ہاتھ سے پکانے میں مزہ ہی اور ہے۔ امیر، بہن تمہاری ہنڈیاں ٹھوکنے کا مزہ ہے، ہم نے تو نہ کبھی پکایا ہے نہ پکانے کی قدر جانتے ہیں۔ بیگا تو پھر وہی بازار کی ٹھہری۔ میں، اے باجی کیا بھوکی ہو؟ بیگا میں تو بھوکی نہیں ہوں، بسم اللہ سے پوچھو، انہوں نے صلاح دی تھی۔ بسم اللہ، بھئی کچھ نہ کچھ تو آج ہونا چاہیے۔ میں، بتاؤں، چلو بخشی کے تالاب چلیں۔ بسم اللہ، ہاں بھئی کیا بات کہی ہے۔ خورشید، خوب سیر ہوگی۔ بیگا ہم بھی چلیں گے۔ میں، اچھا تو سامان کرو۔ بات کرتے میں 3 گاڑیاں کرائے پر آ گئیں، کھانے پکانے کا سامان گاڑیوں پہ لدوایا گیا۔ 2 چھولداریاں نواب ببن صاحب کے گھر سے آ گئیں، سب گاڑیوں پہ سوار ہو کے روانہ ہو گئے۔ گومتی پار پہنچ کے گانا شروع ہوا، اس دن بیگا جان کا گانا، جھولا کنڈارو رے امریاں، کیا کیا تانے لی ہیں، دل پسا جاتا ہے۔ شہر سے نکل کے جنگل کا سماں قابل دید تھا، جدھر نگاہ جاتی تھی سبزہ ہی سبزہ نظر آتا تھا۔ بادل چاروں طرف گھرے ہوئے، مینہ برس رہا ہے، درختوں کے پتوں سے پانی ٹپک رہا ہے، نالے ندیاں بھری ہوئی ہیں، مور ناچ رہے ہیں، کوئل کوک رہی ہے۔ بات کہتے ہیں تالاب پہ پہنچ گئے، بارہ دری میں فرش کیا گیا، چولہے بن گئے، کڑھائیاں چڑھ گئیں، پوریاں تلی جانے لگیں۔ نواب چھٹن صاحب برساتی پہن کے شکار کو نکل گئے، گوہر مرزا آموں کی کھانچیاں چکا لائے۔ اتنی دیر میں نوکروں نے سڑک کے کنارے باغ میں چھولداریاں لگا دیں۔
گاؤں سے چارپائیاں آ گئیں، یہاں اور ہی لطف تھا۔ آم ٹپک رہے ہیں، ایک ایک آم پر چار چار آدمی ٹوٹے پڑتے ہیں، پانی میں چپکے لگا رہے ہیں، کوئی ادھر دوڑا جا رہا ہے، کوئی ادھر، آپس میں دھینگا مشتی ہو رہی ہے۔ اب اس میں اگر کوئی گر پڑا تو کیچڑ میں لت پت، تھوڑی دیر پانی میں جا کے کھڑے ہو گئے، پھر ویسے ہی صاف، جن کے مزاج میں کسی قدر احتیاط تھی، جیسے باجی بیگا جان، وہ چوداری میں بیٹھی رہیں۔ بسم اللہ نے پیچھے سے جا کے منہ پر آم کا رس مل دیا، پھر ان کی چیخیں اور سب کا کہکا لگانا دیکھنے کا تماشا تھا۔ نہیں معلوم کہاں سے بہتی بہاتی 3 نٹنیاں آ گئیں، ان کو گوانا شروع کیا۔ ان کے ساتھ کا ڈھولکی والا غضب کی بجاتا تھا۔ بھلا ان کا ناچ گانا ہم لوگوں کو کیا اچھا معلوم ہوتا، مگر اس موسم میں اور ایسی جگہ کچھ ایسا نامناسب نہ تھا۔ 2 گھڑی دن رہے، ہماری قسمت سے آسمان کھل گیا، دھوپ نکل آئی۔ ہم لوگ احتیاطاً ایک ایک جوڑا گھر سے لے آتے تھے، سب نے کپڑے بدلے، جنگل کی سیر کو نکلے۔ میں بھی اکیلی ایک طرف کو روانہ ہوئی۔ سامنے گنجان درخت تھے، سورج انہی گنجان درختوں کی آڑ میں ڈوب رہا تھا۔ سبزے پہ سنہری کرنوں کے پڑنے سے عجیب کیفیت تھی، جا بجا جنگلی پھول کھلے تھے، چڑیاں سبزے کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ سامنے جھیل کے پانی پر آفتاب کی شعاع سے وہ عالم نظر آتا تھا جیسے پگھلا ہوا سونا تھلک رہا ہے۔ درخت کے پتوں کی آڑ میں سورج کی کرنیں اور ہی عالم دکھا رہی ہیں۔ آسمان پہ سرخ شفق پھولی ہوئی تھی۔ اس وقت کا سامان ایسا نہ تھا کہ ایک خفقانی مزاج کی عورت جیسی کہ میں ہوں جلدی سے چھولداری میں چلی آتی۔ یہ تماشا دیکھتی خدا جانے کتنی دور نکل گئی۔ آگے جا کے کچی سڑک ملی، اس پہ کچھ گنوار راستہ چل رہے تھے۔ کسی کے کندھے پہ ہل تھا، کوئی بیلوں کو ہانکتا ہوا چلا آتا تھا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی گائے بھینس لیے جاتی تھی، ایک لڑکا بہت سی بھیڑیں اور بکریوں کے پیچھے تھا۔ یہ سب آنکھوں کے سامنے آئے اور پھر نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں پھر اکیلی رہ گئی، نہیں معلوم کس دھن میں تھی، مگر اب میں سڑک پہ چلنے لگی۔ اپنے نزدیک میں اب گویا تالاب کی طرف چل رہی ہوں۔ اب اندھیرا ہوتا جاتا ہے، سورج ڈوبنے کو ہی ہے۔ اب میرے قدم جلد جلد اٹھ رہے ہیں۔ آگے چل کے ایک فقیر کا تکیہ ملا، یہاں کچھ لوگ بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ میں نے تالاب کا راستہ پوچھا، معلوم ہوا کہ میں لکھنؤ کی سڑک پہ جا رہی ہوں۔ تالاب دھنے چھوٹ گیا ہے، یہاں سڑک چھوڑنا پڑی۔ ایک بیہڑ میں سے ہو کے راستہ تھا، تھوڑی دور ایک نالا ملا، نالے کے اس پار تھوڑے فاصلے پہ 2-3 درخت تھے۔ میں نے دیکھا ان درختوں کے جڑ سے ایک ذرا ہٹ کے کوئی شخص میلی سی دھوتی باندھے، مرزائی پہنے، ایک میلا سا چادرہ کمر سے لپٹا ہوا، کھرپی ہاتھ میں لیے کچھ کھود رہا ہے۔ میں اس شخص کے 4 آنکھیں ہوئیں، پہلے کچھ شبہ سا ہوا، پھر ایک مرتبہ غور سے دیکھا، اب قریب یقین ہو گیا کہ وہی ہے۔ چاہتی تھی کہ نظر پھیر لوں، مگر نگاہ کم بخت اسی طرف لڑی رہی۔ اب تو بالکل یقین ہو گیا، قریب تھا کہ غش کھا کے گر پڑوں، اور ضرور ہی گر پڑتی۔ اتنے میں دور سے اکبر علی خان کے نوکر سالار بخش کی آواز کان میں آئی۔ مجھے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ مجھے آتے دیکھ دلاور خان نے کھرپی ہاتھ سے رکھ دی تھی۔ جس طرح میں اسے دیکھ رہی تھی وہ بھی مجھے کو دیکھ رہا تھا، مگر یقیناً مجھے اس نے نہ پہچانا ہو۔ میں نے اس کو اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ سالار بخش کی آواز سن کر وہ نالے کی طرف بھاگا۔ اتنے میں سالار بخش میرے پاس پہنچ گیا۔ میں مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہی تھی، آواز منہ سے نہیں نکلتی تھی، گھگی بندھی ہوئی تھی۔ سالار بخش نے میرا یہ حال دیکھ کے کہا، ہیں ڈر گئی کیا؟ میں نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ سالار بخش اس طرف دیکھنے لگا۔ سالار بخش، وہاں کیا دھرا ہوا ہے؟ ایک کھرپی پڑی ہوئی ہے۔ واہ، اس سے ڈر گئی؟ آپ سمجھے کوئی قبر کھود رہا ہے، اور وہ گیا کہاں جو کھود رہا تھا؟ منہ سے تو بولا نہ گیا، ہاتھ سے نالے کی طرف اشارہ کیا۔ سالار بخش، چلم پینے گیا ہوگا تکیے پر۔ اچھا تو چلیے، نواب چبن صاحب بہت سی مرغابیاں شکار کر کے لائے ہیں، آپ کا کہیں پتہ نہیں؟ میاں ادھر ڈھونڈنے گئے ہیں، میں ادھر، کہیں آپ مل گئیں؟ نہیں تو آپ کو راستہ نہ ملتا؟ میں نے ہاں نہ کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ آخر سالار بخش بھی چپ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں کھیتوں میں سے ہو کے تالاب پہ پہنچ گئی۔ رات کو یہیں رہنے کی ٹھہری۔ جب کھانے داونے سے فراغت ہو گئی، میں نے اکبر علی خان سے کل واقعہ بیان کیا۔ اکبر علی خان، تم نے اچھی طرح سے دیکھا، یہ وہی دلاور خان تھا، فیض آباد کا رہنے والا؟ اس کا تو حلیہ جاری ہے۔ افسوس تم نے پہلے سے نہ کہا، بدماش کو چل کر گرفتار کرتے، بڑا نام ہوتا، سرکار سے نام ملتا، 1000 کا اشتہار ہے۔ اور یہ کھودتا کیا تھا؟ میں کیا معلوم، وہ اپنی قبر کھودتا ہوگا۔ اکبر علی خان، اس کے نام سے تمہارے منہ پر ہوائیاں چھوٹنے لگتی ہیں، اب وہ تمہارا کیا کر سکتا ہے؟ میں دل کو ذرا تھام کے، ضرور اس نے غدر کے زمانے میں وہاں کچھ گاڑ دیا ہوگا، اسے کھودنے آیا ہے۔ اکبر علی خان، چلو دیکھیں۔ میں تو نہ جاؤں گی۔ اکبر علی خان، میں تو جاتا ہوں، سالار بخش کو لیے جاتا ہوں۔ میں کہاں جاؤ گے؟ اب وہاں دھرا کیا ہوگا؟ وہ کھود کے لیے بھی گیا ہوگا۔ اکبر علی خان، میں تو ضرور جاؤں گا۔ یہ ذرا زور سے کہا
پاس نواب چبن صاحب کی چولداری تھی، وہ اور بسم اللہ دونوں جاگ رہے تھے۔ نواب: خان صاحب کہاں جائیے گا؟ اکبر علی خان: نواب صاحب ابھی آپ نے آرام نہیں کیا؟ نواب: جی نہیں۔ اکبر علی خان: میں حاضر ہوں۔ نواب: آئیے۔ اکبر علی خان اور میں دونوں نواب کی چولداری میں گئے، کل واقعہ بیان کیا۔ نواب مجھ سے: اور تم اس بدمعاش کو کیا جانو؟ میں اپنی سرگزشت تو ان سے کیا کہتی؟ میں جانتی ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں، میں بھی فیض آباد کی رہنے والی ہوں۔ نواب: ہاں آپ بھی فیض آباد کی رہنے والی ہیں۔ اکبر علی خان: مگر اس مردود کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، ایسے میں یہیں کہیں ہے، عجب نہیں گرفتار ہو جائے۔ یہ کہہ کے سالار بخش کو آواز دی، قلم دان منگوایا، تھانہ قریب تھا، تھانے دار کو رکا لکھوا۔ تھوڑی دیر میں تھانہ دار صاحب ماں 10-12 سپاہیوں کے یہاں موجود ہوئے، میں نے جو دیکھا تھا ان سے کہہ دیا۔ گاؤں سے پاسی بلوائے گئے، پہلے اس موقع پہ جا کے ڈھونڈا، تکیے پہ فقیر سے کسی قدر سراغ ملا اور ایک سپاہی کو ایک اشرفی شاہی زمانے کی ملی، وہ تھانے دار صاحب کے پاس لے آیا۔ تھانہ دار: خدا چاہے تو مال گرفتار ہوگا۔ تھانے دار صاحب نے واقعی اچھا بندوبست کیا، سپاہیوں نے بھی خود ہی تکدو کی۔ آخر 3 بجے رات کو مکہ گنج میں گرفتار ہوا، صبح ہوتے ہوتے تالاب پہنچ گیا۔ تلاشی میں 24 اشرفیاں برآمد ہوئیں، میں شناخت کے لیے بلائی گئی، میری شناخت کے علاوہ 2 سپاہیوں نے بھی پہچانا۔ 10 بجے چالان لکھنؤ کو روانہ ہو گیا۔ رسوا: اچھا تو پھر اس کا حشر ہی کیا ہوا؟ اس قصے کو جلدی ختم کیجیے۔ میں: ہوا کیا، کوئی 2 مہینے کے بعد معلوم ہوا پھانسی ہو گئی، واصل جہنم ہوا۔ نہ پوچھ نہ میں اعمال کی دل آویزی، تمام عمر کا قصہ لکھا ہوا پایا۔ مرزا رسوا صاحب: جب آپ نے میری سوانح عمری کا مسودہ مجھے نظر ثانی کرنے کے لیے دیا تھا، مجھے ایسا غصہ آیا کہ جی چاہتا تھا پرزے کر کے پھینک دوں۔ بار بار خیال آتا کہ زندگی میں کیا کم روسیائی ہوئی کہ اس کا افسانہ بعد مرنے کے بھی باقی رہے، لوگ اس کو پڑھیں اور مجھ کو لعنت ملامت کریں، مگر مزاج کی تساہلی اور آپ کی محنت کے لحاظ نے ہاتھ روک لیا۔ اتفاقاً کل شب کو 12 بجے کے قریب سوتے سوتے آنکھ کھل گئی۔ میں حسب معمول کمرے میں تنہا تھی، مامائیں خدمت کار سب نیچے مکان میں سو رہے تھے۔ میرے سرہانے لیمپ روشن تھا۔ پہلے تو دیر تک کروٹیں بدلا کی، چاہتی تھی سو جاؤں، کسی طرح نیند نہ آئے۔ آخر اٹھی، پان لگا کے ماما کو پکارا، حقہ بھروایا، پھر پلنگ پر جا لیٹی، حقہ پینے لگی۔ جی میں آیا کوئی کتاب دیکھوں، بہت سے قصے کہانی کتابیں سرہانے الماری میں رکھی تھیں، ایک ایک کو اٹھا کے ورق الٹے پلٹے، مگر وہ سب کئی مرتبہ کی دیکھی ہوئی تھیں، جی نہ لگا، بند کر کے رکھ دی۔ آخر اسی مسودے پہ ہاتھ پڑا، خفقان کی شدت تھی، سچ مچ میں نے اس کو چاک کرنے کا مصمم قصد کر لیا۔ چاک ہی کیا چاہتی تھی کہ یہ معلوم ہوا جیسے کان میں کوئی کہہ رہے، اچھا امراؤ، بالفرض اسے تم نے پھاڑ کے پھینک دیا، جلا دیا تو اس سے کیا ہوتا؟ تمام عمر کے واقعات جو خدائے عادل و توانا کے حکم سے فرشتوں نے مفصل و مشرح لکھے ہیں، انہیں کون مٹا سکتا ہے؟ اس غیبی آواز سے میرے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے، قریب تھا کہ مسودہ ہاتھ سے گر پڑے، مگر میں نے اپنی تیئیں سنبھالا۔ چاک کرنے کا خیال تو بالکل دل سے محو ہو گیا، جی چاہا جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دوں۔ پھر اخبارگی یوں ہی بلا قصد پڑھنا شروع کیا۔ پہلا صفحہ جب تمام ہو گیا، ورق الٹا، 2-4 سطریں اور پڑھی۔ اس وقت مجھے اپنی سرگزشت سے کچھ ایسی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ جس قدر پڑھتی جاتی تھی جی چاہتا تھا اور پڑھوں، اور قصوں کے پڑھنے میں مجھے ایسا لطف کبھی نہ آیا تھا، کیونکہ ان کو پڑھتے وقت یہ خیال پیش نظر رہتا تھا کہ یہ سب بنائی ہوئی باتیں، در حقیقت کوئی اصل نہیں۔ یہی خیال قصے کو بے مزہ کر دیتا ہے۔ میری سوانح عمری میں جو امور آپ نے قلم بند کیے ہیں وہ سب مجھ پہ گزرے ہیں۔ اس وقت وہ سب گویا میری آنکھوں کے سامنے تھے، ہر واقعہ اصلی حالت میں نظر آتا تھا، اور اس سے طرح طرح کے اثر میرے دل و دماغ پر طاری تھے، جن کا بیان بہت ہی دشوار ہے۔ اگر کوئی مجھے اس حالت میں دیکھتا تو اس کو میری دیوانگی میں کوئی شک نہ رہتا۔ کبھی تو میں بے اختیار ہنس پڑتی تھی، کبھی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے تھے، غرض کی عجیب کیفیت تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جا بجا بناتی جانا، اس کا ہوش کس سے تھا؟ پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی۔ اب میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر سو رہی۔ صبح کو کوئی 8 بجے آنکھ کھلی، ہاتھ منہ دھو کے پڑھنے لگی۔ 12 سر شام سارا مسودہ پڑھ چکی۔ تمام قصے میں وہ تقریر آپ کی مجھے بہت ہی دلچسپ معلوم ہوئی، جہاں آپ نے نیک بختوں اور خراب عورتوں کا مقابلہ کر کے ان کا فرق بتایا۔ نیک بخت عورتوں کو جس قدر فخر ہو زیبا ہے، اور ہم ایسی بازاریوں کو ان کو اس پر فخر بہت ہی رش کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ یہ خیال آیا کہ اس باب میں بخت و اتفاق کو بہت کچھ دخل ہے۔ میری خرابی کا سبب وہی دلاور خان کی شرارت تھی، نہ وہ مجھے اٹھا لاتا اور نہ اتفاق سے خانم کے ہاتھ فروخت ہوتی، نہ میرا یہ لکھا پورا ہوتا۔ جن امور کی برائی میں اب بھی کوئی شبہ نہیں رہا، اور اسی لیے ایک مدت ہوئی کہ میں ان سے بیزار اور تائب ہوں۔
اس زمانے میں ان کی حقیقت مجھے کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتی تھی، نہ ایسا کوئی قانون مجھے بتایا گیا تھا کہ میں ان سے اجتناب کرتی، اور ایسا نہ کرتی تو مجھے سزا دی جاتی۔ میں خانم کو اپنا مالک اور حاکم تصور کرتی تھی، کوئی کام ایسا نہ کرتی جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، اور اگر کرتی بھی تو بہت چھپا کے، تاکہ ان کی مار اور جھڑکیوں سے بچ سکوں۔ اگرچہ خانم نے مجھے زندگی بھر پھول کی چھڑی بھی نہیں چھوئی، مگر خوف غالب تھا۔ جن لوگوں میں نے پرورش پائی تھی، جو ان کا طریقہ تھا وہی میرا بھی تھا۔ میں نے اس زمانے میں کبھی کسی مذہبی عقیدہ پر غور نہیں کیا، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی حالت میں نہ کرتا۔ عرضی و سماوی حادثے جن کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، مگر جب واقع ہوتے ہیں تو دلوں میں خاص قسم کی دہشت سما جاتی ہے۔ مثلاً زور سے بادل کا گرجنا، بجلی کا چمکنا، آندھیوں کا آنا، اولوں کا گرنا یا زلزلے کا آنا، سورج گرہن یا چاند گرہن، قحط سالی، وبا وغیرہ۔ ایسے امور اکثر خدائی غضب کی علامتیں سمجھی جاتی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کے بعض اعمالوں کی وجہ سے وہ رفع دفع ہو گئیں، مگر یہ بھی دیکھا کہ بہت سی آفتیں، دعا، تعویذ، ٹوٹکے ووٹکے کسی بات سے نہ ٹلی۔ ایسے امور کو لوگ خدا کی مرضی، تقدیر، آسمانی کی طرف سے منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ مذہبی احکام مجھ کو مفصل نہ پہنچے تھے، اور نہ ثواب عذاب کا مسئلہ اچھی طرح سمجھایا گیا تھا، اس لیے ان باتوں کا اثر میرے دل پہ نہ تھا۔ بے شک اس زمانہ میں میرا کوئی مذہب نہ تھا، صرف جو اور لوگوں کو کرتے دیکھتی تھی وہی آپ بھی کرنے لگتی تھی۔ اس وقت میرا کوئی مذہب نہ تھا۔ تقدیر پر میں بہت ہی شاکر تھی۔ جو کام میں کاہلی سے نہ کر سکتی تھی یا میری بے وقوفی سے بگڑ جاتا تھا، اس کو تقدیر کے حوالے کر دیتی۔ فارسی کتابوں کے پڑھنے سے آسمان کی شکایت کرنے کا مضمون میرے ہاتھ آ گیا، اور جب میرے کوئی مطلب فوت ہو جاتا یا کسی اور وجہ سے ملال پہنچتا تھا تو جا بے جا فلک کی شکایتیں کیا کرتی تھی۔ ہم بھی ہیں مختار، لیکن اس قدر ہے اختیار، جب ہوئے مجبور قسمت کو برا کہنے لگے۔ مولوی صاحب، بوغا حسینی اور بڈھے بڑھیاں جب اگلے زمانے کی باتیں کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ زمانہ سے بہت ہی اچھا تھا، اس لیے ان کی طرح میں بھی اس زمانے کی غائبانہ تعریف اور زمانہ موجودہ کی بلا وجہ مذمت کیا کرتی تھی۔ میں کم بخت اس بات کو نہ سمجھی کہ بڈھے بڑھیاں جو اگلے وقتوں کی تعریف کرتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اپنی اپنی جوانی کے دن سب کو بھلے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے دنیا بھلی معلوم ہوتی ہے۔ خود زندہ جہاں زندہ، خود مردہ جہاں مردہ۔ سن رسیدہ لوگوں کی دیکھا دیکھی جوانوں نے بھی انہی کا وتیرہ اختیار کر لیا ہے، اور چونکہ یہ غلط فہمی مدت سے چلی آتی ہے، اس لیے اب عموماً سب کو اس کی عادت ہو گئی ہے۔ جوان ہونے کے بعد میں عیش و آرام میں پڑ گئی تھی۔ اس زمانہ میں گا بجا کے مردوں کو رجھانا میرا خاص پیشہ تھا۔ اس میں بمقابلہ اور ساتھ والیوں کے جس قدر کامیابی یا ناکامی مجھ کو ہوتی تھی، وہی میری خوشی اور رنج کا اندازہ تھا۔ میری صورت بنسبت اوروں کے کچھ اچھی نہ تھی، مگر فن موسیقی کی مہارت اور شعر و سخن کی قابلیت کی وجہ سے سب سے بڑی چڑھی رہی۔ اپنی ہم عمروں میں مجھے خاص قسم کا امتیاز حاصل تھا، مگر اس سے کچھ نقصان بھی ہوا۔ وہ یہ کہ جس قدر میری عزت زیادہ ہوتی گئی، اتنا ہی میرا خودداری کا خیال دل میں پیدا ہوتا گیا۔ جہاں اور رنڈیوں بے باکیوں سے اپنا مطلب نکال لیتی تھی، میں منہ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ مثلاً ان کا یہ عام قاعدہ تھا کہ ہر کس اور ناقص سے کسی نہ کسی قسم کی فرمائش ضرور کر دینی چاہیے۔ مجھے اس سے شرم آتی تھی۔ یہ خیال آتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ انکار کر دے تو خفت ہوگی، اور نہ ہر شخص سے میں بہت جلد بے تکلف ہو جاتی تھی۔ میری اور ساتھ والیوں کے پاس جب کوئی آ کے بیٹھتا تو ان کو سب سے زیادہ فکر اس کی ہوتی کہ کہاں تک دے سکتا ہے اور ہم کہاں تک اس سے لے سکتے ہیں۔ میرا بہت سا وقت اس شخص کی ذاتی لیاقت، حسن و اخلاق کے اندازہ کرنے میں صرف ہو جاتا تھا۔ مانگنے کی عادت کو میں معیوب سمجھنے لگی تھی۔ اس کے علاوہ اور باتیں بھی مجھ میں رنڈی پنے کی نہ تھیں، اس لیے میری ساتھ والیوں میں سے کوئی مجھے ناک چوٹی میں گرفتار، کوئی خفقانی، کوئی دیوانی سمجھتی تھی، مگر میں نے اپنی کی کسی کی نہ سنی۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ میں رنڈی کے ذلیل پیشے کو عیب سمجھنے لگی اور اسے دستبردار ہو گئی۔ ہر کس و ناقص سے ملنا چھوڑ دیا، صرف ناچ مجرے پر بسر اوقات رہ گئی۔ کسی رئیس نے نوکر رکھا تو نوکری کر لی، رفتہ رفتہ یہ بھی ترک کر دیا۔ جب میں ان افعال سے تائب ہوئی جن کو میں نے اپنے نزدیک برا سمجھ لیا تھا، تو اکثر میرے جی میں آیا کہ کسی مرد آدمی کے گھر پڑ جاؤں، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ لوگ کہیں گے آخر رنڈی تھی نا، کفن کو چونگا کیا۔ مرزا صاحب، شاید اس محاورے کو آپ نہ سمجھیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی رنڈی سن سے اتر کر کسی کے گھر بیٹھ جاتی ہے تو تجربہ کار تماش بین اس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے رنڈی نے کفن کو چونگا کیا، یا مرتے مرتے کفن لے مری، یعنی اپنے دام بچا لیے اور ازراہ فریب تماش بین پر اپنی تجہیز و تفکین کا بار ڈالا۔ اس مثل سے رنڈیوں کی بے حد خود غرضی، لالچ اور فریب کا ثبوت ملتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ میں سچ مچ تائب ہو گئی اور اب انتہا کی نیک ہوں، مگر اس کو سوائے خدا کے اور کون جانتا ہے؟ کسی شخص کو میری نیکی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر اس حالت میں کسی سے محبت کروں اور اس محبت کی بنا
سراسر خلوص اور نیک نیتی پر ہو، اس پر بھی خاص وہ شخص اور اس کے سوا اور جو لوگ دیکھیں یا سنیں گے کبھی یقین نہ لائیں گے، پھر میرا محبت کرنا بھی بے سود ہوگا۔ لوگ مشہور کرتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہے، اس لیے اکثر لوگ اس سن میں بھی میری خواہش کرتے ہیں اور طرح طرح کے فریب مجھ کو دینا چاہتے ہیں۔ کوئی صاحب میرے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق میں ایسی رنڈیوں سے سن چکی ہوں جو بدر جہاں مجھ سے بہتر ہیں۔ کوئی صاحب میرے کمال موسیقی پر غش ہیں، حالانکہ ان کا کان تال سم سے آشنا نہیں۔ کوئی میری شاعری کے مداح ہیں جنہوں نے عمر بھر ایک مصرع موزوں کہنا تو کیسا پڑھا بھی نہ ہوگا۔ ایک صاحب میری علمیت کے قائل ہیں، خود بھی پڑھے لکھے ہیں، مگر مجھ کو مولانا بالفضل الٹا سمجھتے ہیں۔ معمولی مسئلے روزہ نماز کے بھی مجھ سے پوچھا کر لیا کرتے ہیں۔ کوئی آپ میرے مرید یا مقلد ہیں۔ ایک میرے عاشق زار، یہ میری دولت و کمال سے کوئی واسطہ نہیں، صرف میری تندرستی کی خواہاں ہیں۔ ہر بات پہ اللہ امین، مجھے چھینک آئی اور ان کے درد سر ہونے لگا، مجھے درد سر ہوا، ان کے دشمنوں کا دم نکلنے لگا۔ ایک بزرگ ناسے کے مشفق بنے ہیں، دنیا کے نشیب و فراز سمجھایا کرتے ہیں، مجھ کو بہت ہی بھولا سمجھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے کوئی 10-11 برس کی لڑکی سے باتیں کرتا ہو۔ میں ایک کھاگ عورت ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے، جو جس طرح بناتا ہے بن جاتی ہوں اور در حقیقت ان کو بناتی ہوں۔ خلوص کے ساتھ بھی ملنے والے دو ایک صاحب ملے ہیں، بے غرض ملتے ہیں، ان کا مقصود صرف ایک مذاق خاص ہے، مثلاً شعر و سخن یا گانا بجانا یا صرف لطف گفتگو۔ نہ ان کو کوئی غرض مجھ سے ہے، نہ مجھے غرض ان سے ہے۔ ایسے لوگوں کو میں دل سے چاہتی ہوں اور بے غرضی رفتہ رفتہ ایک غرض ہو گئی ہے، نہ مجھے بغیر ان کے چین آتا ہے اور نہ انہیں میرے بغیر، مگر ان لوگوں میں سے کوئی میرے گھر میں بٹھانے کا امیدوار نہیں ہے۔ کاش کہ ایسا ہوتا، مگر یہ تمنا ایسی ہے جیسے کوئی کہے کاش کہ جوانی پھر آتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کی زندگی جوانی تک ہے، اگر جوانی کے ساتھ ہی زندگی بھی ختم ہو جایا کرتی تو کیا خوب ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ یوں تو بڑھاپا ہر ایک کے لیے برا ہے، خصوصاً عورت کے لیے، خصوصاً رنڈی کے لیے بڑھاپا دوزخ کا نمونہ ہے۔ بڑھیا فقیرنیاں جو لکھنؤ کی گلی کوچوں میں پڑی پھرتی ہیں، اگر غور کیجئے تو ان میں اکثر رنڈیاں ہیں۔ کون سی؟ جو کبھی زمین پر پیر نہ رکھتی تھیں، قیامت برپا کر رکھی تھی، ہزاروں بھرے پورے گھر تباہ کر دیے، سینکڑوں جوانوں کو بے گناہ قتل کیا، جہاں جاتی تھیں لوگ آنکھیں بچھاتے تھے، اب کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ پہلے جہاں بیٹھ جاتی تھیں لوگ باغ باغ ہو جاتے تھے، اب کوئی کھڑے ہونے کا بھی روادار نہیں۔ پہلے بن مانگے موتی ملتے تھے، اب مانگے بھیک نہیں ملتی۔ ان میں سے اکثر اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا باعث ہوئیں۔ ایک بڑی بی میرے مکان پر بھی کبھی کبھی آیا کرتی تھی، کسی زمانے میں بڑی مشہور رنڈیوں میں تھی، جوانی میں ہزاروں روپے کمائے، ذرا مزیدار جوڑا تھا۔ جب سن سے اتری وہی کمائی یاروں کو کھلانا شروع کی، بڑھاپے میں ایک نوجوان کے گھر بیٹھی، ایک تو وہ خوبصورت کم سن، بھلا وہ ان پر کیوں ریچتا؟ پہلی تو بیوی ذرا بگڑی، مگر جب میاں نے اصل مطلب سمجھا دیا خاموش ہو رہیں، ان کی خاطریں ہونے لگیں۔ جب تک مال رہا خوب میاں بیوی دونوں نے پھیلا کے کھایا، آخر کھک ہو گئیں۔ اب کون پوچھتا ہے، نکال باہر کیا، گلیوں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ بعض بے وقوف رنڈیوں نے کسی لڑکی کو لے کے پالا، اس سے دل لگایا، اس حماقت میں بھی گرفتار ہو چکی ہوں، مگر جب وہ جوان ہوئی لے دے کے کسی کے ساتھ نکل گئی، یا اگر رہی تو کل مال رفتہ رفتہ اپنے قبضے میں کیا، ان کو گھر کا انتظام یا ماما گیری کرنے کو رکھ لیا۔ آبادی نے بھی جل دیا ہوتا، مگر وہ تو کہو اس کے کرتوت پہلے ہی کھل گئے، نہیں تو مجھے لوٹ ہی لے جاتی۔ مرد کیا اور عورت کیا، رنڈی کی قوم میں بدکاروں کی زندگی کا اصول ہی ایسا بگڑا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے میں محبت نہیں ہو سکتی، نہ کوئی سمجھدار مرد ہی ان کو دل دے سکتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں رنڈی کسی کی نہیں ہوتی اور نہ عورت ہی ایسی محبت کر سکتی ہے۔ نوچیاں اپنے دل میں سمجھتی ہیں کہ جاتے ہم ہیں، پھر ان کو کیوں دیں۔ اگلے قدردان مرد زوال حسن کی بات کا نعرہ کرتے ہیں، یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ جھوٹی خوشامد کریں۔ بھلا اب کوئی خوشامد کیوں کرنے لگا؟ غرض کے مرد ان سے کنارہ کش اور یہ مردوں سے شاکی رہتی ہیں۔ پہل میں بھی اور رنڈیوں کی زبانی مردوں کی بے وفائی کا دکھڑا سن کے وقت ضائع کرتی تھی اور بے سمجھے ان کے ہاں میں ہاں ملاتی تھی، مگر باوجود اس کے کہ گوہر مرزا نے میرے ساتھ جو کچھ سلوک کیا وہ سب آپ کو معلوم ہے، اور نواب صاحب جنہوں نے مجھ پر نکاح کا الزام لگایا تھا اس کو بھی آپ سن چکے ہیں، پھر بھی مردوں کو بے وفا نہیں کہہ سکتی۔ اس معاملہ میں عورتیں خصوصاً بازار والیاں ان سے کسی طرح کم نہیں۔ محبت کے باب میں مرد، معاف کیجیے گا، اکثر بے وقوف اور عورتیں بہت ہی چالاک ہوتی ہیں۔ اکثر مرد سچے دل سے اظہار عشق کرتے ہیں اور اکثر عورتیں جھوٹی محبت جتاتی ہیں، اس لیے کہ مرد جس حالت میں اظہار تعشق کرتے ہیں
وہ حالت ان کی اضطراری ہوتی ہے، اور عورتیں بہت جلد متاثر نہیں ہوتیں، کیونکہ مرد بہت ہی جلد عورتوں کی حسن ظاہری پر فریفتہ ہو کر ان پہ شیدہ ہو جاتا ہے، اور عورتیں اس باب میں زیادہ احتیاط کرتی ہیں۔ اس لیے مردوں کی محبت کسی قدر سریع الزوال اور عورتوں کی محبت اسیر الزوال ہوتی ہے، مگر جانبین کے حسن معاشرت سے ان امور میں ایک خاص قسم کا اعتدال پیدا ہو سکتا ہے، بشرطیکہ دونوں یا کم از کم ایک کو سمجھ ہو۔ واقعی مرد اس بات میں سریع الاعتقاد ہوتے ہیں اور عورتوں میں انتہا کی شکی۔ مرد پر عورت کا جادو بہت جلد چل جاتا ہے، مگر عورت پر حب کا عمل مشکل سے کارگر ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہ نقص فطرت کی طرف سے ہے، اس لیے کہ عورتیں ضعیف القوی ہیں، ان کو بعض وصف ایسے دیے گئے ہیں جس سے یہ کمی پوری ہو جائے۔ منجملہ ان اوصاف کے ایک وصف یہ بھی ہے، بلکہ میں کہہ سکتی ہوں شاید یہی ایک وصف ہے، ان کی مثال جانوروں میں بھی مل سکتی ہے۔ اکثر ضعیف جانوروں میں بھی یہ ہیلا گری کا مادہ ہے۔ اکثر مرد یہ کہیں گے کہ عورتیں حسین ہوتی ہیں، میں اس کی قائل نہیں۔ در حقیقت نہ مرد ہی بجائے خود حسین ہے، نہ عورت، بلکہ ہر ایک کو ایسا حسن عنایت ہوا ہے جو دوسرے کو اچھا معلوم ہو۔ یوں تو مرد عورت کا نقشہ اچھا معلوم ہوتا ہے، سب اسے پسند کرتے ہیں، مگر اصل قدردان مرد کے حسن کی عورت اور عورت کے حسن کا مرد ہے۔ ایک خوبصورت عورت دوسری خوبصورت عورت کے سامنے اس خوش رنگ پھول سے زیادہ نہیں ہے جس میں خوشبو نہ ہو، اور ایک بدصورت مرد بھی خوبصورت عورت کی رائے میں خوبصورت پھول کی طرح دل پسند ہے، اگرچہ اس کی شکل اور رنگت میں کوئی ندرت نہ ہو۔ محبت کے باغ میں غلطی صرف ایک ہی سے نہیں ہوتی، بلکہ دونوں اس باریکی کو نہیں سمجھتے۔ ان دونوں محبتوں کی اصلیت میں فرق ہے۔ جس نگاہ سے مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں، اس نگاہ سے عورت مرد کو دیکھتی ہی نہیں۔ عورتوں کی محبت کرنے کا انداز ان مردوں میں ایک حد تک پایا جاتا ہے جو کسی مالدار عورت کے دامن دولت سے وابستہ ہے یا جس کا سن بہت کم ہے، مگر کوئی سن رسید عورت ان کو کیوں چاہنے لگی؟ اس میں شک نہیں کہ عورتیں جوان مرد سے بنسبت بڈھوں کے زیادہ محبت رکھتی ہیں، مگر اس کی وجہ بھی محض حسن و جمال نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ عورت ضعیف القوا ہے، اس لیے ہر حالت میں اپنی حمایتی کو بہت دوست رکھتی ہے تاکہ اس کو خطرہ سے بچا سکے۔ بس جوان سے بنسبت بڈھے کی زیادہ توقع ہے، اور حسن و جمال اس خوبی کے ساتھ مل کر اس کے وصف کو رونق دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرد کی محبت میں صرف لذت حاصل کرنا مقصود ہے، اور عورت کی محبت میں علم سے محفوظ رہنا اور لذت دونوں غرضیں شامل ہیں۔ چونکہ یہ مشہور ہے کہ محبت بے غرض ہونا چاہیے، اور عورت کی محبت میں اس کا زیادہ لگاؤ ہے، لہٰذا وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ شاید یہ کوئی کہے کہ جو امور میں نے اس موقع پر بیان کیے ہیں اس میں اکثر باتوں کا امتیاز نہ مردوں کو ہوتا ہے نہ عورتوں کو، تو میں اسے تسلیم کر لوں گی، اور یہ کہوں گی کہ یہ باتیں اصل فطرت سے مرد عورت کے خمیر میں داخل ہیں، کچھ ضرورت نہیں ہے انہیں بھی اس کا شعور ہو۔ میں نے عمر بھر کے تجربہ کے بعد یہ امور دریافت کیے ہیں، اور میرے ساتھ جو شخص اس پہ غور کرے گا وہ اسے سمجھ سکتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ اکثر عورتیں اور ناخواندہ مرد بھی ایسی باتوں پہ غور نہیں کرتے، اس لیے ان کو اپنے زمانے زندگی میں بہت سی بک بک چک چک کرنا پڑتی ہے۔ میرے خیال میں مرد و عورت دونوں اپنے اپنے رتبے اور اغراض کو سمجھ لیں تو ان میں ہرگز ملال نہ ہو، بہت سی آفتیں ٹل جائیں اور بہت سی دور ہو جائیں۔ مگر ایک مشکل ہے کہ جب کسی کو کسی بات کی فہمائش کی جائے تو اکثر یہی جواب ملتا ہے، اوہ جی جو تقدیر میں ہوگا ہو کے رہے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے ہم جو چاہیں کریں، ہمیں نہ روکو، ہمارے کیے کچھ نہیں ہوتا، یعنی ہماری بدکاریوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جو کچھ ہوگا تقدیر سے ہوگا، جو نتیجہ نکلے گا وہ معاذ اللہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ یہ لغو گفتگو اگلے زمانے میں کسی قدر بامعنی بھی تھی، کیونکہ اس زمانے میں اتفاق سے گھڑی بھر میں کچھ کا کچھ ہو جایا کرتا تھا۔ اس پر مجھے شاہی زمانے کی ایک نقل یاد آئی۔ زمانہ شاہی میں انقلاب کا ثبوت اکثر ملتا رہتا تھا، لوگوں کی حالتوں میں دفعتاً تغیر ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ایک سپاہی نہایت ہی شکستہ حال موتی محل کی پھاٹک کے پاس چبوترے پہ پڑا سو رہا تھا۔ قضائے کار نماز صبح کے بعد ٹہلتے ہوئے بادشاہ ادھر آ نکلے۔ اتفاقاً اس وقت کوئی ساتھ نہ تھا، معلوم نہیں کیا جی میں آیا، آپ نے اسے جگا دیا۔ وہ سپاہی یوں ہی نیند سے آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، جہاں پناہ پہ نگاہ پڑی، پہلے تو گھبرا گیا، پھر ایک ہی مرتبہ سنبھل کے اپنی حالت کو دیکھا، فوراً تلوار نظر کی۔ بادشاہ نے نظر قبول کی، زنگ آلود تلوار تھی، میان سے بدقت نکلی، پھر دیکھ بھال کے اس تلوار کی تعریف کی اور میان میں کر کے اپنی کمر میں لگا لی۔ خود جو ولایتی باندھے ہوئے تھے، جس کا طلائی قبضہ تھا، ماں کمر مرسا اس کو حوالہ کی۔ اس موقع پہ حضور عالم خطاب علی نقی خان وزیر عود آ گئے، جہاں پناہ نے اس جوان اور اس کی تلوار کی تعریف کی۔ بادشاہ: دیکھنا بھائی کیا سجیلا جوان ہے، اور تلوار بھی اس کے پاس کیا ہی عمدہ تھی۔ کمر سے تلوار نکال کر: یہ دیکھو۔ وزیر: قبلہ عالم، سبحان اللہ، مگر حضور سا جوہر شناس اور قدردان بھی تو ہو، جب ایسے لوگ اور ایسی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔
بادشاہ مگر دیکھنا بھائی، میری تلوار بھی کچھ ایسی بدزیب نہیں ہے۔ وزیر ذل سبحانی کی تلوار اور بدزیب؟ بادشاہ مگر لباس اس کے مناسب نہیں ہے۔ اسی اثناء میں مصاحب، ملازم، شاہی چوبدار، خاص بردار آ گئے، اچھا خاصا مجمع ہو گیا۔ وزیر درست ارشاد ہوا۔ بادشاہ اچھا ہمارے کپڑے تو اسے پہنا کر دیکھیے جائیں۔ اس اشارہ کے پاتے ہی لوگ دوڑے، لباس کی کشتیاں ہاتھوں ہاتھ آ گئیں۔ بادشاہ نے ملبوس خاص جو اس وقت پہنے ہوئے تھے، مالائے مریدوار اور جوڑے نورتن مرسا کار اسے عنایت کی، آپ اور کپڑے زیبتن کیے۔ جب وہ کپڑے پہن چکا، بادشاہ ہاں اب دیکھو۔ وزیر واقعی صورت ہی اور ہو گئی۔ وہ صاحبین اور ہزار بھی تعریفیں کرنے لگے۔ بادشاہ تھوڑی دیر یہاں ٹھہرے، اب سواری آ گئی تھی، سوار ہو کے ہوا کھانے چلے گئے۔ سپاہی خوشی خوشی گھر آیا، جوہری مہاجن دلال گویا ساتھ ہی لگے ہوئے تھے، اسباب ان کا کیا سب 50-60 ہزار روپے کی مالیت تھی۔ سپاہی کا حال سنیے۔ کہیں نجیبوں کی پلٹن میں 3 روپے کا اسم تھا۔ رات کو گھر میں کھانے پر بیوی سے تکرار ہوئی، اب خفا ہو کے گھر سے نکل گئے۔ رات بھر خدا جانے کہاں کہاں مارے پھرے، صبح ہوتے موتی محل کے پاس تک کے بیٹھ گئے۔ نیند آ گئی۔ صبح کو تالے بیدار نے جگایا تو یہ کرشمہ نظر آیا، دم بھر میں محتاج سے غنی کر دیا۔ اس طرح کے واقعے شاہی میں اکثر ہوا کرتے تھے، اور ایسے زمانے میں ان کا ہونا ممکن ہے جبکہ عنان حکومت ایک شخص کے ہاتھ میں ہو اور وہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہ ہو، ملک کو اپنی ملک اور خزانے کو اپنا مال سمجھے۔ انگریزی علمداری میں ان فضول خرچیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کی بے انصافی سمجھی جاتی ہے کہ کسی شخص کو بلا وجہ بلا استحقاق ایک رقم کثیر دے دی جائے۔ ایسی سلطنت جس میں بادشاہ سے لے کر ایک فقیر تک قانون کے پابند ہے، اگر استحقاق کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ہرگز کام نہ چلے۔ اس زمانے میں تقدیر کا زور نہیں چلتا، جو کچھ ہوتا ہے تدبیر سے ہوتا ہے۔ نواب چھٹن صاحب کا حال سنیے۔ اثنائے سوانح عمری میں ان کا بقیہ ذکر و فزوگزاشت ہو گیا تھا۔ در حقیقت آپ دریا ڈوبنے گئے تھے، اس ارادے سے غوطہ لگایا کہ اب نہ ابھریں گے، مگر جان بہت پیاری چیز ہوتی ہے۔ جب دیر تک پانی کے نیچے رہے، دم گھبرانے لگا، جی میں آیا اب کہ ابھر کر پھر سانس لے لیں۔ ابھرے، پانی کی سطح پر آ کر بلا کست ہاتھ پاؤں چلانے لگے، پھر مرنے کو جی چاہا، پھر غوطہ مارا، پھر وہی حال ہوا۔ اسی طرح کئی غوطے لگائے مگر ڈوبنے نہ بن پڑا۔ آخر اسی کوشش میں بہتے بہاتے 76 منزل تک پہنچ گئے۔ اتفاقاً اس وقت مرزا ولی عہد بہادر مرحوم ماں اپنے چند مصاحبوں کے وجرے پہ سوار ہو کر سیر کو نکلے تھے۔ ان کی نظر جو پڑی، سمجھے کوئی شخص ڈوب رہا ہے۔ ملاحوں کو حکم دیا جلدی نکالو۔ انہوں نے چھڑانے کی بہت کوشش کی، وہ لوگ سمجھے تھے گھبرا گئے، آخر زبردستی کنارے پہ لائے۔ مرزا ولی عہد نے اپنے سامنے طلب کیا۔ احوال پرسی کے بعد معلوم ہوا رئیس سادے ہیں، کپڑے مرمت ہوئے، ہمراہ کوٹھی میں لیے چلے گئے۔ چھٹن صاحب ایک تو خوش روح جوان، دوسرے ادب قاعدے سے واقف، علم مجلس سے آگاہ، کسی قدر خواندہ بھی تھے، طبیعت میں مذاق بھی تھا، غرض کے ہر طرح شہزادی کی صحبت کے لائق تھے۔ فوراً مصاحبوں میں اسم ہو گیا، بیشتر قرار مشاعرہ ہوا، اخراجات ضروری کے لیے کچھ مد پیشگی میں مل گیا، نوکر چاکر سواری سب سرکار سے مرمت ہوا۔ لیجیے پھر کیا تھا، پہلے سے زیادہ ٹھاٹھ ہو گئے۔ اب جو چوک میں نکلے تو جلوس ہی اور تھا۔ ہاتھی پر سوار ہے، 50 خاص بردار آگے دوڑے چلے جاتے ہیں، بسم اللہ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلے تو یقین نہ آیا، کہیں میاں مخدوم بخش بھی پیچھے پیچھے چلے آتے تھے۔ ان کو اشارے سے بلا لیا، مفصل حال معلوم ہوا۔ اس کے بعد چچا نے بھی میل کر لیا، شادی بھی ہو گئی۔ شادی میں ہم لوگ بھی بلائے گئے تھے۔ خانم کو بہت عمدہ دوشالہ رومال دیا، مگر اس دن سے نہ کبھی ہمارے مکان پر آئے، نہ بسم اللہ سے رسم رکھا۔ خانم اور چال چلی تھی، نہ بن پڑی الٹی ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ شاہی میں اس قسم کے کرشمے نظر آ جاتے تھے۔ بھلا انگریزی حکومت میں یہ کہاں، وہ دن گئے، خلیل خان فاختہ اڑا گئے۔ سنتے چلے آئے ہیں کہ دولت اندھی ہے، مگر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حکمت سے اس کی آنکھیں کھول دی گئی ہیں۔ اب اسے لائق اور نالائق کا خیال ہو گیا۔ شاہی علمداری میں جاہل، ناخواندہ، جو الف کے نام لٹھا نہیں جانتے تھے، بڑے بڑے عہدوں پر نوکر تھے۔ میں کہتی ہوں ان سے کام کیوں کر چلتا ہوگا، اور تو اور موئے خواجہ سراؤں کے پاس پلٹنے اور رسالے تھے۔ بھلا انصاف کیجیے، ہنسنے کی بات ہے یا نہیں؟ تقدیر اور تدبیر کے مسئلے میں بہت دن میں چکر رہی۔ آخر معلوم ہوا کہ جن معنوں میں لوگ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل دھوکہ ہے۔ اگر اسے یہ مراد ہے کہ خدا کو ہماری سب باتوں کا علم ازل سے ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ کافر ہے جس کو اس کا اعتقاد نہ ہو۔ مگر لوگ تو معاذ اللہ اپنے تمام افعال ناشائستہ کے برے نتائج کو تقدیر کی طرف نسبت دیا کرتے ہیں۔ اس سے خدا کی قدرت پہ الزام آتا ہے، یہ بالکل کفر ہے۔ افسوس جن باتوں کو میں اب سمجھی، اگر پہلے ہی سمجھ گئی ہوتی تو بہت ہوتا، مگر نہ کوئی سمجھانے والا تھا، نہ خود اتنا تجربہ تھا کہ آپ ہی سمجھ لیتی۔
مولوی صاحب نے جو 2 حرف پڑھا دیے وہ میرے بہت کام آئے، خدا ان کے درجات اعلیٰ کرے۔ اس زمانے میں مجھے ان کی قدر نہ تھی، تن آسانی اور آرام طلبی کے سوا کوئی کام نہ تھا، علاوہ اس کے قدردان اس قدر تھے کہ کسی وقت فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ جب وہ دن آئے کہ قدردان ایک ایک کر کے کھسکنے لگے تو ذرا مجھے مہلت ملی، تو اس زمانہ میں کتب بینی کا شوق بڑھا، کیونکہ سوائے اس کے اب کوئی شغل نہ رہا تھا۔ میں سچ کہتی ہوں، اگر یہ شوق نہ ہوتا تو اب تک میں زندہ نہ رہتی، جوانی کے ماتم اور اگلے قدردانوں کے غم میں کب کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ کچھ دنوں میں تو قصے کہانی کی کتابوں سے دل بہلایا۔ ایک دن پرانی کتابیں دھوپ دینے کے لیے نکالیں، ان میں وہ گلستان بھی نکلی جو مولوی صاحب سے پڑھی تھی۔ ادھر ادھر سے ورق الٹ پلٹ کے پڑھنے لگی۔ پہلے تو مجھے نفرت سی ہو گئی، ایک تو اس لیے کہ تعلیم کا ابتدائی زمانہ تھا، عبارت مشکل معلوم ہوتی تھی، دوسرے تجربہ نہ تھا اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب جو پڑھا تو وہ دقتیں دور ہو چکی تھیں۔ خوب دل لگا کے میں نے سرے سے آخر تک کئی مرتبہ پڑھا، فکرہ دل میں اتر جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک صاحب سے اخلاق ناصری کی تعریف سن کے اس کے پڑھنے کا شوق ہوا، انہی سے ایک نسخہ منگا کے واقعی پڑھا۔ واقعی اس کتاب کے مطالب بھی مشکل ہیں اور عربی لفظیں کثرت سے ہیں، اس لیے کہ اس کے سمجھنے میں بہت دقت ہوئی، مگر تھوڑا تھوڑا پڑھ کے بہت دنوں میں کتاب کو ختم کیا۔ پھر دانش نامہ غیاث منصور نول کے شور کے مطبع میں چھپا، اسے پڑھا۔ پھر ایک مرتبہ سغری و اکبری کو بجائے خود مطالعہ کیا اور جو نہ سمجھ میں آیا اسے پوچھ لیا۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے دنیا کے بھید مجھ پہ کھلتے جاتے ہیں، ہر بات کی سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت سی کتابیں اس قسم کی اردو فارسی بجائے خود پڑھیں، اسے طبیعت کو جلا ہوتی گئی۔ قصائد انوری خواقانی جستہ جستہ پڑھے، مگر جھوٹی خوشامد کی باتوں میں میرا دل نہ لگتا تھا، اس لیے ان کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ فی الحال کئی اخبار بھی میرے پاس آتے ہیں، انہیں دیکھا کرتی ہوں، ان سے دنیا کا حال معلوم ہوتا رہتا ہے۔ کفایت شعاری کی وجہ سے میرے پاس اب بھی اس قدر اندوختہ ہے کہ اپنی زندگی بسر کر لے جاؤں گی۔ وہاں کا مالک اللہ ہے۔ میں بہت دن ہوئے سچے دل سے توبہ کر چکی ہوں اور حت الوسیع روزہ نماز کی پابند ہوں، رہتی رنڈی کی طرح ہوں، خدا چاہے مارے چاہے جلائے۔ مجھ سے پردے میں گھٹ کے تو نہ بیٹھا جائے گا، مگر پردہ والیوں کے لیے دل سے دعا گو ہوں، خدا ان کا راز سہاگ قائم رکھے اور رہتی دنیا تک ان کا پردہ رہے۔ اس موقع پر میں اپنی ہم پیشہ عورت کی طرف مخاطب ہو کر ایک نصیحت کرتی ہوں اور وہ اپنے دل پہ نقش کر لیں۔ اے بے وقوف رنڈی، کبھی اس پلاوے میں نہ آنا کہ کوئی تجھے سچے دل سے چاہے گا۔ تیرا آشنا جو تجھ پہ جان دیتا ہے 4 دن کے بعد چلتا پھرتا نظر آئے گا، وہ تجھ سے ہرگز نباہ نہیں کر سکتا اور نہ اس لائق ہے۔ سچی چاہت کا مزہ اسی نیک بخت کا حق ہے جو ایک منہ دیکھ کے دوسرے کا منہ کبھی نہیں دیکھتی۔ تجھ جیسی بازاری شفتل کو یہ نعمت خدا نہیں دے سکتا۔ خیر، میری تو جیسی گزرنا تھی گزر گئی، اب میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ جتنے دن دنیا کی ہوا کھانا ہے کھاتی ہوں۔ میں نے اپنے دل کو بہر طور سمجھا لیا ہے اور میری کل آرزوئیں پوری ہو چکیں۔ اب کسی بات کی تمنا نہیں رہی، اگرچہ یہ آرزو کم بخت وہ بلا ہے کہ مرتے دم تک دل سے نہیں نکلتی۔ مجھے امید ہے کہ میری سوانح عمری سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر پہ ختم کرتی ہوں اور سب سے امیدوار دعا ہوں۔ مرنے کے دن قریب ہیں، شاید کہ اے حیات تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ ختم شد۔ اچھا، تو کہانی ختم ہو گئی ہے فائنلی ہماری۔ بہت سب کچھ فاسٹ فارورڈ ہوا ہے، مطلب جلدی جلدی سب کچھ چلتا گیا ہے، کہیں پہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ ٹائم لگ رہا ہوتا۔ بہت سارے قصے تھے، ہر طرح کے قصے تھے، کیسے بچپن ان کا گزرا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی کی سچی کہانی ہے، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ سچی کہانی نہیں ہے۔ مرزا رسوا نے بڑی کوشش کی ہے کہ سب کو لگے یہ سچ ہے، اور واقعی بہت ریئلٹی بیسڈ ہے۔ شاید اس زمانے کی بھی تو بات ہے نا، تو یہ اس زمانے کی بات ہے، اور وہاں پر یہ جو طوائفیں وغیرہ ہوتی تھی ان کی ایسی زندگی ہوتی ہوگی۔ آج کل تو مجھے کچھ خاص پتہ نہیں ہے، اور شاید تب ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ اور انہوں نے اتنی اگر باتیں بیچ میں کام کی ہیں نا، اگر کوئی ان میں سے سبق سیکھ لے تو کیا ہی بات ہے۔ یہ جو کہ اب طوائفوں کے میں ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتی کہ ان کی باتیں ایسا تو نہیں ہے نا، ہمارا تو اب الحمدللہ ویسا کوئی حال سین ہے نہیں، لیکن ان کی تو آج کل بالکل بھی عزت نہیں کی جاتی، جو سیدھی بات ہے، اور کرنا مطلب کیا کرنی چاہیے، غلط کام کر رہی ہیں تو ان کو غلط ہی سمجھنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی یہ جو ان کے اتنے سارے قصے تھے، انہوں نے کہیں پر بھی خود کو صحیح نہیں کہا، سب کچھ سچا سچا بتایا ہے کہ میرا یہ دل کرتا تھا، میرا پھر یہ دل کرتا تھا، اپنی صحیح برائیاں بتائی ہیں۔
تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز تھی. آخر میں سارا بتایا بھی ہے کہ اب یہ توبہ کر بھی لینا تو لوگ ان کو نہیں مانیں گے، ان کی توبہ کہیں گے نہیں. وہ جو بڑے مزے کا کہہ رہے تھے کہ رنڈی جب اپنی عمر کو ہوتی ہے تو وہ کفن وغیرہ کا بوجھ ڈال دیتی ہے، جو بھی تھا وہ بڑے مزے کی بات تھی. لوگ نہیں بخشتے یار. ایک عورت اسپیشلی ہمارے زمانے میں اگر کوئی لڑکی کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے، محلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اس کو نہیں بخشتے ہیں. وہ عورت، اب ظاہری بات ہے ہر ایک جب ینگ ہوتی ہے، ایک ان کی ایج ہوتی ہے تو شیطان بہت زیادہ ان پہ حملہ کرتا ہے. کچھ ان کے ہارمونل چینجز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے، کچھ ڈراماز فلمیں وغیرہ بھی ہمارے دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو کچھ غلط قدم اٹھا لیے جاتے ہیں. مطلب کوئی غلط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں چلی جاتی ہیں، مطلب افیئر وغیرہ جو چھوٹے موٹے سینز ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں. تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے، بچیاں ہوتی ہیں نا، بچے بھی اس میں ہم ان کی بات کر سکتے ہیں، پتہ نہیں، پر فی الحال میں ایز اے لڑکی کو پریزنٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. تو ان کا بھی جب وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے موویز وغیرہ دیکھتے کہ ہاں یہی میری سچی محبت ہے اور یہی ہے سب کچھ، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. اور یہ تو آپ نے بہت ہی دیکھا ہوگا، وہ جو ٹین ایجرز لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنی کلائیوں پہ کٹس وغیرہ لگا رہی ہوتی ہیں اور اس کی محبت میں، تو وہ سب کچھ وہ اپنی طرف سے بڑی شدت جذبات میں آئی بھی ہوتی ہیں. ان کی اسٹڈیز وغیرہ بہت اگنور ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دم سے اتنی اچھی اسٹوڈنٹ، برائٹ اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں اور وہ مزے سے پاس ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کا ایسا ٹائم چل رہا ہوتا ہے. اور جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو نہ بھی پتہ ہو تو وہ ایسے جاسوسیاں کروا کے نا، دوستیں اور وہ محلے کی آنٹیاں وہ پتہ کروا کے اور پھر وہ اس کو پھیلا دیتی ہیں. جب وہ بات پھیل جاتی ہے اتنی، تو اب وہ بندی یار اس کا وہ ٹائم اب گزر گیا، وہ میچور ہوگی، سمجھدار ہوگی، اب وہ نارمل ہے، اپنی لائف میں آگے موو آن کر چکی ہے، لیکن وہ نہیں بھولیں گی. وہ اس بندی کی شادی ہو جائے گی، شاید اس کے سسرال تک بھی یہ بات پہنچا دیں، وہ بڑی ہو جائے گی، اس کے بچے بھی ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں اس کی ماں بھی ایسی تھی. تو وہ نہیں بھولتے. عورت کی جو ایک غلطی ہو جاتی ہے نا، اس سے وہ نہیں بھولی جاتی، اور وہ پھر اتنی آگے تک جاتی رہتی ہے. میں یہ کیا بتا رہی ہوں پتہ نہیں، لیکن بس یہ میرے مائنڈ میں آ رہا تھا ان کی بات سن کے، امراؤ جان کی، کہ وہ نہیں، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ آپ کو کوئی چاہے گا. خیر اب ہم لوگ تو وہ طوائف ہے نہیں ہے نا، ہم لوگ تو سوچ سکتے ہیں نا، ہے نا. پتہ نہیں، مجھے تو یہ ناول اچھا لگا اور مجھے لگا تھا کہ لوگوں کو پسند آئے گا، پر اتنا اس کو دیکھا نہیں جا رہا، شاید پتہ نہیں کیوں، پر اس کی مجھے ویسا رسپانس نہیں ملا، حالانکہ مجھے مزہ آ رہا ہے. اینی ویز جیسا بھی تھا ختم ہو گیا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو اپنے دوستوں کو بتائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں. میں نے اس میں بہت 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 ساری مسٹیکس کی ہیں، آئی نو، کیونکہ مجھ سے نہیں پڑھا یار. میں ان چیزوں کو پہلی دفعہ جب پڑھ رہی ہوں تو میں کیسے ان کو ٹھیک پروناؤنس کر سکتی ہوں، میں نے کہیں سنی ہی نہیں ہے یہ والے ورڈز. اب خیر ہے نا، آپ لوگ تو سمجھ گئے ہو، کیونکہ ساتھ ساتھ ورڈز بھی آ بھی رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ خود بھی تو دیکھ کے کر سکتے ہیں نا اس کو صحیح سے، ہے نا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اچھے اچھے ناولز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، چینل کو وزٹ کریں. اللہ حافظ.